حیض اور نفاس کی حالت میں شوہر کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ وہ بیوی جس کے ساتھ نکاح کیا، باہمی تعلق قائم کرنا، ہم بستری کرنا شرعی طور پر حلال اور جائز ہوتا ہے، لیکن یہ دو کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں، حیض اور نفاس، جس حالت میں مرد کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ یہ دو حالتیں کون سی ہوتی ہیں میں ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تین چیزیں جاننا پڑیں گی، تین چیزیں سمجھنی پڑے گی، پھر آپ کو ان دو چیزوں کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ پہلے نفاس کے بارے میں بالکل واضح بات ہے، نفاس اس خون کو بولتے ہیں کہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس بولتے ہیں۔ اب نفاس کی کم از کم کوئی اس کی مقدار معین نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے کہ یہ 1 دن آئے گا، 2 دن آئے گا، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن، 20 دن، کتنے دن آئے گا اس کی مقدار مقرر نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کی مقدار معین ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہیں آ سکتا۔ زیادہ سے زیادہ اس کی جو مقدار ہے وہ 40 دن اور 40 راتیں ہیں، اس سے زیادہ کسی عورت کو نہیں آ سکتا، لیکن کم میں ہر عورت کی اپنی اپنی عادت ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عورت کو ایک پہلا جو بچہ پیدا ہوا تو اس پہلے بچے پیدا ہونے کے بعد اس کو 40 دن تک نہیں آیا بلکہ 20 دن 20 راتیں خون آیا تھا، اس کے بعد بند ہو گیا تھا، تو اب اگلا بچہ پیدا ہوگا تو ممکن ہے کہ اس کو اگلا بچہ جب پیدا ہوگا اس وقت بھی 20 دن 20 راتیں آئیں، تیسری مرتبہ جب بچہ پیدا ہوگا تو 20 دن 20 راتیں آئیں، یہ بھی ممکن ہے۔ تو وہ اس کی ایک عادت بن جائے گی، کسی کی 10 دن کی عادت ہو سکتی ہے، کسی کی 15 دن کی، کسی کی 20 دن کی، کسی کی 30 دن کی، اس اعتبار سے وہ اس کو جانچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا نفاس والا خون ہے۔ زائد جو ہوگا 40 دن سے اوپر وہ استحاضے والی کیٹیگری میں شمار ہوگا، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ نفاس والی بات امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس بولتے ہیں۔ وہ جتنے دن آئے گا اتنے دن مرد کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہوگا۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے حیض۔ حیض سے مراد ہے مینسز، پیریڈز۔ بالغہ عورت کو جو عادی طور پر ہر مہینے خون آتا ہے اس کو حیض بولتے ہیں۔ اب یہ حیض ہے اس کی کم از کم 3 دن اور 3 راتیں مقدار ہیں کہ 3 دن اور 3 راتوں سے یہ کم نہیں آ سکتا۔ اگر کم آئے گا تو وہ بھی استحاضے والی کیٹیگری میں چلا جائے گا، اس کی میں آخر میں وضاحت کرتا ہوں۔ اور 10 دن اور 10 راتوں سے یہ زیادہ نہیں آ سکتا۔ ہر عورت کی اپنی عادت ہوگی، بعض عورتوں کو 3 دن 3 راتیں آئے گا، بعض عورتوں کو 4 دن 4 راتیں، بعض کو 5 دن 5 راتیں، بعض کو 6 دن 6 راتیں، بعض کو 7 دن 7 راتیں، بعض کو 8 دن 8 راتیں، بعض کو 9 دن 9 راتیں اور بعض کو 10 دن 10 راتیں آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آ سکتا۔ ہر عورت کی اپنی اپنی عادت ہوگی، ہر عورت کو اپنی عادت کا پتہ ہوگا، اس کو ہر مہینے اس کے مطابق ہی آئے گا۔ اگر کسی مہینے یوں آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ہیر پھیر ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے پھر یہ دیکھیں گے، مثال کے طور پر اگر کسی عورت کو 6 دن 6 راتوں کی عادت ہے یا 7 دن 7 راتوں کی عادت ہے، لیکن اس کی عادت کے دن پورے ہو گئے 6 دن یا 7 دن، بعد میں بھی اس کو خون آیا، تو ایسی صورت میں دیکھیں گے اگر تو 10 دن کے اندر اندر بند ہو جاتا ہے، یعنی 10 دن سے اوپر نہیں گیا، 10 دن کے اندر اندر بند ہو گیا، تو پھر سارا کا سارا ہی حیض شمار ہوگا، اس کو حیض ہی بولیں گے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ 10 دن سے بھی کراس کر گیا، اوپر چلا گیا، جیسے مثال کے طور پر 11 دن 11 راتیں ہو گیا، 12 دن 12 راتیں ہو گیا، تو ایسی صورت میں پھر جتنی اس کی عادت ہوگی، جیسے مثال کے طور پر اس کی عادت ہے 7 دن اور 7 راتوں کی اس کی عادت ہے، تو اب 12 دن اس کو اس مرتبہ آیا، تو اوپر والے جو 5 دن ہوں گے وہ استحاضہ کے شمار ہوں گے، 7 دن اس کے حیض کے شمار ہوں گے۔ اس حالت میں بھی، حیض کی حالت میں بھی عورت کے ساتھ مرد کے لیے، یعنی اپنے شوہر کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ دو چیزیں سمجھ آ گئی، نفاس اور حیض، کہ جتنے دن بھی اس کی بیوی کو آتا ہو اس کے مطابق وہ دیکھے گا، اتنے دن اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اب تیسری چیز جو ہے وہ ہے استحاضہ۔ استحاضہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عورت کو کسی بیماری، کسی عذر کی وجہ سے اگر اس کو خون آ جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر زخم ہو، زخم کی وجہ سے خون آ جائے، کسی اور عذر کی وجہ سے خون آ جائے، وہ نفاس اور حیض کے علاوہ خون ہوگا، اس حالت میں، استحاضے کی حالت میں، جو تیسرے خون کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اگر عورت کو آتا ہے، خارج ہوتا ہے، تو اس حالت میں مرد کے لیے، یعنی شوہر کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہوتا ہے، ناجائز یا حرام نہیں ہوتا۔ پہلی دو میں حرام ہے، حیض اور نفاس کی حالت میں حرام ہے، لیکن استحاضہ کی حالت میں جائز ہے۔ فرق اس طرح کریں گے کہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے وہ نفاس کا خون ہے، اور جو عورت کو ہر مہینے اس کو اپنی عادت کا پتہ ہے کہ مجھے پیریڈز ہوتے ہیں، مینسز ہوتے ہیں، تو وہ اتنے دن سے اتنے دن ہوتے ہیں، ڈیٹ ان کو یاد ہوتی ہے یا 1-2 دن آگے پیچھے ہو کے آ جاتے ہیں،
उस एतबार से उनको पता होता है, तो जितने दिन उनको आदत है उतने दिन उनसे हम बिस्तरी करना नाजायज़ और हराम है। और तीसरी सूरत मैंने बता दी कि अगर डेट से हटकर, निफास से हटकर कोई खून आएगा तो वो बीमारी या उज़र की वजह से होगा, उसमें हम बिस्तरी करना जायज़ होता है। लेकिन अगर औरत को उज़र हो, मजबूरी हो, तकलीफ़ वाला मामला हो, तो डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए। और मर्द को इसमें भी अगर बीवी को देखते हुए एहतियात बरते तो बेहतर है। बाकी शरई तौर पर उसके लिए जायज़ होगा। ये दो कैफियतें ऐसी हैं जिसमें जायज़ नहीं है, हैज़ की हालत में और निफास की हालत में। बाकी इसके अलावा जैसे औरत हामिला है तो हामिला होने की हालत में भी शरीयत की तरफ से पाबंदी नहीं है, शरई तौर पर हामिला बीवी के साथ भी हम बिस्तरी करना जायज़ है। लेकिन अगर डॉक्टर कोई मशवरा दे देता है अच्छा कि अब बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, औरत को तकलीफ़ हो सकती है, ऐसा मामला हो सकता है, तो फिर एहतियात बरतना बेहतर है, शरई तौर पर पाबंदी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इससे मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो, कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की इस्लामिक वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।